अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारा आज का टॉपिक है ज़म्मुल मसअलती, सवाल करने की मज़म्मत। पहली हदीस है बेजा सवाल करने से बचना चाहिए। अन हकीम इब्न अज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल यदुल उलिया खैरुन मिनल यदिस सुफ़ला व अबदहु बिमन ताउल व खैरुस सदक़ती अन ज़हरी गिन्नन व मन यस्तअफ़िफ़ युअफ़्फ़हुल्लाह व मन यस्तग़नी युग़नीहिल्लाह। रवाहुल बुखारी। हकीम बिन अज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। पहले अपने बाल बच्चों अजीज़ों को दो, और उम्दा खैरात वही है जिसको देकर आदमी मालदार रहे, और कोई सवाल करने से बचना चाहेगा अल्लाह ताला उसको बचाएगा, और जो कोई बेपरवाही की दुआ करेगा अल्लाह ताला उसे बेपरवाह कर देगा। इसे बुखारी ने रवायत किया है। यहाँ बताया जा रहा है कि बेजा सवाल करने से बचना चाहिए, यानी मांगने के जो आदी होते हैं उनको फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदों ही के हवाले कर देते हैं। वो जो भी चाहते हैं उनको मिलता ही नहीं जब तक वो बंदों के आगे हाथ नहीं फैलाते। इसीलिए कहा जा रहा है ना, ऊपर का हाथ, ऊपर वाला हाथ वो होता है जो देने वाला होता है। वो नीचे के हाथ से बेहतर है, क्योंकि नीचे वाला हाथ वो होता है जो हर एक के आगे यानी फैला ही रहता है, हर एक से वो मांगता ही रहता है, और वो नीचे होता है, ऊपर वाला उसको देता है। तो कौन सा हाथ बेहतर है? देने वाला। रब्बना जालना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें इनमें से बनाए। और फिर कहा जा रहा है कि अपने बाल बच्चों अजीज़ों को दो। ये नहीं कि इनकी ज़रूरियात काट कर आप महल्ले में किसी और को दे आओ, नहीं। पहले किसका हक़ है? अपने बाल बच्चों का, फिर करीबी रिश्तेदारों का, अजीज़ों का, और फिर उम्दा खैरात वही है जिसको देकर आदमी खुद ना दूसरों के आगे हाथ फैलाए। ये नहीं कि सब कुछ दे दिया और फिर हाथ फैला रहे हैं और ख़ुद नीचे वाले हाथ बन गए हैं। तो एक एतदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, दरमियाना रास्ता, कि सवाल करने से बचा भी जाए और आइंदा ना सवाल करना पड़े, इससे भी बचा जाए। फिर कहा जा रहा है अल्लाह ताला उसको बचाएगा जो कोई बेपरवाही की दुआ करेगा। ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे किसी का मोहताज ना करना, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, मुझे बेरग़बती दुनिया से अता कर दे। तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर बेपरवाह कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत उनके लिए खुशखबरी है, बड़ी प्यारी। लिहाजा सवाल करने से बचना है, और सवाल करने से जो बचेगा उसे अल्लाह भी सवाल करने से बचा लेगा। वानिस ज़ुबैर इब्न अल-अवामी रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला अन यअख़ुज़ अहदुकुम हब्लहु फ़यअतिया बिहुज़मतिल हतबी अला दारिही फ़यबीअहा फ़यकुफ़्फ़ल्लाहु बिहा वजहहु ख़ैरुल लहु मिन अन यसअलन नास आतौहु औ मनऊहु। रवाहुल बुखारी। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो में से कोई अपनी रस्सी लेकर जंगल जाए और लकड़ियों का एक गड्ढा अपनी पीठ पर उठा कर लाए, फिर उसे बेचे, और इसके सबब अल्लाह सुब्हाना ताला उसकी आबरू रखे। ऐसा करना बहुत बेहतर है सवाल करने से। क्या मालूम लोग उसे दें या ना दें,
اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں پہ رزق حلال کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خیر و برکت فرماتے ہیں، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کا ذکر ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ یہ بڑا مشقت والا کام ہے کہ رسی لے کر اور کوئی لکڑی کاٹنے کی آری یا کلہاڑی لے کر جنگل میں جایا جائے اور پھر پوری طاقت اور زور لگا کے درخت کاٹا جائے اور پھر اس کی لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک گڈھا بنایا جائے اور پھر اس کو لپیٹا جائے، رسی سے باندھا جائے اور پھر پیٹھ پر لادا جائے اور اتنا وزن اٹھا کے پھر اسے بازار جا کر بیچا جائے۔ تو کہا جا رہا ہے یہ ساری مشقت اٹھانا دراصل رزق حلال کمانا ہے، اور رزق حلال کمانے والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیونکہ ہاتھ پھیلانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ کیا معلوم لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔ کیا کرتے ہیں لوگ ہاتھ پھیلانے والوں کو؟ کبھی دھتکار دیتے ہیں، کبھی تانے دیتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ عزت سے خود محنت کریں اپنے ہاتھ سے، اور عزت کی کمائی جو ہے رزق حلال اس سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھریں، یہ بہت زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے۔ اگلی حدیث ہے، بے جا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے، یعنی بغیر وجہ کے دوسروں سے مانگنے والا کیا کرتا ہے؟ حرام کھا رہا ہوتا ہے۔ مال جمع کرنے کے لیے مانگنا، آگ کے انگارے جمع کرنا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فلیستق اللہ او لیستکثر، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لوگوں سے ان کے مال اس لیے مانگتا ہے کہ اپنا مال بڑھا لے، بس وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، اب چاہے تو کم مانگے چاہے تو زیادہ مانگے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کہا جاتا ہے جس کے پاس 50 درہم ہو یا 50 درہم کی مالیت کا سونا ہو تو وہ غنی ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو بے شمار ایسے غنی ہیں جن کے پاس یعنی 50 درہم سے تو بہت زیادہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انہیں ہر وقت مانگنے کی عادت ہوتی ہے۔ بہت ہی خطرناک حدیث ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے جو مانگنے والے ہیں وہ اپنے لیے آگ کے انگارے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں جہنم میں آگ کے انگارے ہی ملیں گے، اور انگارہ کم ہو یا زیادہ، یعنی انگارہ تو ایک بھی بہت ہوتا ہے نا جلانے کے لیے۔ اگلی حدیث ہے، بے جا سوال کرنے والے کا سوال قیامت کے دن اس کے منہ پر زخم کی مانند نظر آئے گا، یعنی زخم کی طرح وہ نظر آ رہا ہوگا۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش او خدوش او قدوح في وجهه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الغنى قال 50 درہما او قیمتها من الذهب، رواه ابو داود وترمذی ونسائی وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امیری کے باوجود لوگوں سے مانگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے منہ پر چھلے ہوئے زخم کا نشان بنا ہوگا۔ آپ سے کہا گیا کہ کتنی چیز غنی کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کا سونا۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن
ماجہ نے روایت کیا ہے۔ 50 درہم تقریباً 17 تولے چاندی کے برابر ہوتا ہے۔ جس طرح کے سوال کرنے والا دنیا میں بے عزت ہو جاتا ہے، لوگ اسے باتیں سناتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ غنی ہونے کے باوجود، امیر ہونے کے باوجود جو مانگنے والا ہے نا، وہ قیامت کے دن بھی خوب بے عزت ہوگا۔ دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بے جا سوالات کرتا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا۔ اور کیسے بے عزت ہوگا؟ اس کے منہ پر اس کا سوال کرنا چھلے ہوئے زخم کی طرح ہوگا، اور سوالوں کی بھی کثرت ہوگی اور ان زخموں کی بھی کثرت ہوگی، اور وہ دور سے پہچانا جائے گا، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا، بہت بے عزتی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی بے عزتی سے بچا لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔